محمد جز با کشتن دین محمد جز با کشتن من رسوا نمی‌شود. پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید. حضرت حسین علیہ السلام ایک ایسے عظیم انسان تھے جن کی کہانی 1300 سال سے زائد عرصے سے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ظلم کے مقابلے میں انصاف اور حق کی خاطر ان کی بے مثال قربانی نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں امید جگائی۔ کربلا کا وہ میدان جہاں حسین اور ان کے 72 وفادار ساتھیوں نے ہزاروں کے لشکر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ حسین کی پیدائش 626 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جو سچائی، رحم دلی اور عمدہ انصاف کا عملی نمونہ تھا۔ ہر سچ کے چاہنے والے اور انصاف کے عاشق نے حسین سے محبت کی۔ حسین نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن گزارا، ان کی جد و جہد دیکھی اور ان سے سچائی، فقر، قربانی اور بلند اخلاقی کے اسباق سیکھے۔ اس زمانے میں عرب معاشرہ ظلم، ناانصافی اور جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلام آیا اور اس معاشرے میں انقلاب برپا ہوا۔ 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، جس کا صدمہ حسین علیہ السلام کو بہت گہرا ہوا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست میں قیادت کا مسئلہ کھڑا ہوا، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور ایک طویل خانہ جنگی چھڑ گئی، جس کا مرکز حضرت علی، حسین کے والد اور معاویہ کے درمیان اقتدار کی کشمکش تھی۔ جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو معاویہ نے مکمل اقتدار سنبھال لیا۔ حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت حسن نے خون خرابے سے بچنے کے لیے معاویہ سے معاہدہ کر لیا، جس میں شرط تھی کہ وہ اقتدار اپنے بیٹے کو نہیں دیں گے، بلکہ معاویہ نے اس معاہدے کو توڑا اور یزید کو اقتدار سونپ دیا۔ یزید ایک ظالم اور خود پسند حکمران تھا۔ وہ حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا تاکہ اپنے اقتدار کو جائز ظاہر کر سکے، لیکن حسین علیہ السلام نے اس باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہے، اور اگر سچائی کے لیے جان دینی پڑے تو وہ قبول ہے۔ یزید کی دھمکیوں کے باوجود حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی تاکہ خانہ جنگی سے بچا جا سکے۔ حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں حسین علیہ السلام نے ایک پر اسرار خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم نے اپنے فرائض کو ہلکا سمجھا، مظلوموں کے حقوق کو پامال کیا اور صرف اپنے فائدے کی فکر کی۔ حسین کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے جن میں ان سے یزید کے خلاف مدد کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزید نے راستے میں حسین کو روکنے کے لیے حر نامی کمانڈر کو بھیجا، جس نے کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ یہ ایک ویران صحرا تھا، نہ پانی نہ سایہ۔ حسین نے حر اور اس کے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلایا، حالانکہ وہ دشمن تھے۔ یہ حسین کا اعلیٰ کردار تھا، لیکن بدلے میں یزیدی لشکر نے حسین علیہ السلام کے خیموں کا پانی بند کر دیا۔ 3 دن تک حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور ساتھی پیاسے رہے۔ ایک موقع پر حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، جب تک انہیں فائدہ ملتا ہے وہ دین اور حق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو صرف چند ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ عاشورہ کی رات حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خیموں میں جمع کیا، چراغ گل کروایا اور فرمایا کہ میں دشمن کا ہدف ہوں، تم نہیں۔ تم چاہو تو چلے جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن ہر ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یا حسین۔ عاشورہ کے دن حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے ہزاروں کے لشکر کے خلاف حق کا علم بلند کیا۔ اسی دوران حر، جو کہ پہلے یزیدی فوج میں تھا، اپنے ضمیر کی آواز سن کر حسین کا ساتھ دینے آ گیا۔ ایک ایک کر کے حسین علیہ السلام کے ساتھی، بھائی، بھتیجے اور دوست میدان میں اترے، شجاعت سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر بھی دشمن کے ظلم کا شکار ہوا۔ حسین علیہ السلام نے اسے اٹھا کر پانی مانگا، لیکن ایک بے رحم تیر انداز نے اس کے گلے پر تیر مار دیا۔ آخر کار حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، زخمی جسم پیاس، غم اور خون میں ڈوبا ہوا۔ وہ مرد حق دشمن کے سامنے آخری بار للکارا۔ آخر میں شمر نے اس کے سینے پر بیٹھ کر انہیں شہید کر دیا۔
حسین علیہ السلام کے بعد خیموں کو جلایا گیا، خواتین کو قید کیا گیا اور اہل بیت کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ وہاں انہیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کربلا کی یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب نے ان کی قربانی کو زندہ رکھا۔ یزید کے دربار میں ان کا مشہور جملہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، میں نے کربلا میں صرف خوبصورتی دیکھی ہے۔ حضرت زینب نے کوفہ اور شام میں اپنے خطابات سے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور دنیا کو کربلا کی حقیقت بتائی۔ حضرت علی زین العابدین حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی زندہ رہے اور اس پیغام کو پھیلایا۔ یزید کا ظلم بالآخر اس کا زوال بنا اور لوگوں نے اس کے خلاف بغاوتیں شروع کی۔ حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو بیداری پیدا ہوئی وہ آج بھی قائم ہے۔ کربلا کی یاد صرف ماتم نہیں بلکہ ظلم کے خلاف قیام کا درس ہے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے جان دے کر ثابت کیا کہ حق کبھی سر نہیں جھکاتا۔ آج بھی کروڑوں لوگ ہر سال کربلا میں حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا پیغام مذہب سے بالا تر ہے، وہ انسانیت کا پیغام ہے۔ ہر وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ حسینی ہے، اور جب تک دنیا میں ظلم ہے حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کا انقلاب جاری رہے گا۔